وجہ کرب میری اس سے آج شاید آخری ملاقات طے تھی۔ اسی کا دیا ہوا وقت تھا 11 بجے، مگر آج میں نے اسے کہا تھا وہ جب فریڈم ٹاور پہنچے تو میسج کر دے۔ میرا گھر فریڈم ٹاور سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھے پہنچ کر اطلاع دے، ورنہ آج سے قبل ہمیشہ میں پہنچ کر اسے اطلاع دیا کرتا تھا۔ مگر انتظار مجھے زہر سے کڑوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کرواہٹ میں انا، ذلت، دکھ اور کسی حد تک انتقام کا ہلکا سا جذبہ بھی پوشیدہ تھا، بلکہ جو کسی زخم خوردہ سانپ کی طرح بل کھا کر کھسمسا رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو میرے ساتھ وہ سارا دن گھومتے پھرتے شہر کی خاک چھان رہی تھی۔ اس کی سیاہ زلفوں میں ڈائٹ براؤن لٹیں ایک عجیب کشش کا موجب بنتی تھی۔ اس کی مسکراتی آنکھیں، اس کے لبوں پر بھیگا تبسم کس قدر دلآویز تھا۔ اس کی کلائی پر چاند سا دل جو اس کی قمیض کے فل سلیو بازو کے کف کے نیچے یوں چھپتا چھپاتا دکھائی دیتا تھا، جیسے سفید بدلیوں میں چاند بار بار چھپتا نکلتا ہنستا ہے۔ مجھے ابھی پچھلے منگل کو ہی اس نے فون پر اطلاع دی تھی کہ اب آئندہ میں اس سے رابطہ نہ رکھوں۔ یہ اطلاع مجھ پر بجلی بن کر گری تھی، اور میں کتاب پڑھتے پڑھتے کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ میں نے بہت پوچھا، مگر دوسری طرف سے خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جس میں نہ کوئی وضاحت تھی اور نہ کوئی پوشیدگی، بس جیسے کچھ یکدم طے کر دیا جائے، بس جیسے کمپٹی پر پستول رکھ کر کسی مادے پر تنسیخی دستخط کروا لیے جائیں۔ پھر دن گزرنے لگے، شامیں ڈھلنے لگی۔ وہ جسے مجھ سے بات کیے بنا چین نہیں آتا تھا، وہ جو میرے بنا قدم نہیں اٹھا پاتی تھی، ایک ایسا پتھر بنی ہوئی تھی جو لڑک کر کسی پانی کے دہار کی مروجہ ڈھلوان راہ کے دہانے پر آ ٹکا ہو، بس جس کا فرض یہ بنا دیا ہو کہ اب پانی کا دہارا پرانا رشتہ نہ اپنائے گا، کسی اور راہ سے جاتا ہے تو جائے۔